بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سہلا میں مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تشریف فرمائے، مل کے اور صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رات کا بڑا اچھا پرسکون منظر ہے یہاں پر، اور ہوا بھی بڑی خنک ہے، اور مقام امام صادق علیہ السلام امام زمانہ کا گھر مسجد سہلا۔ ایک خاص واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا اسی مقام پر۔ اس کو مقام امام صادق علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ امام رہتے تھے کوفہ میں، اور بشار نام کا ایک شخص ہے جو امام کے پاس پہنچا تو امام خورما کھا رہے تھے، کھجور۔ تو امام نے اسے کہا کہ کھاؤ تھوڑی سی تم۔ تو اس نے کہا کہ مولا ایک منظر ایسا دیکھ کر آ رہا ہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی چیز کھاؤں ابھی۔ تو امام نے کہا کیوں، کیا دیکھا تم نے؟ کہ مولا میں ایک کوفہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک آپ کی چاہنے والی خاتون تھی، وہ گری، چلتے چلتے ان کے پیروں میں لغزش ہوئی تو وہ گری زمین پر، تو اس کے پہلو پر چوٹ لگی، تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ خدا لعنت کرے اس پر جس نے سیدہ پر ظلم کیا تھا۔ تو یاد آئی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت، کہ ان کے پہلو پر جو زخم ہوا تھا اور پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ گری اور ان کے پہلو پہ چوٹ لگی نا، تو اس کی زبان سے دفتر نکلا۔ تو کچھ سپاہی وہاں ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سنا اور اس کو گرفتار کر کے لے کر چلے گئے، کیونکہ اس نے لعنت بھیجی تھی بی بی کے قاتلوں پر۔ بشار یہ کہتا ہے کہ امام نے سنا تو امام کی آنکھیں ایک دم تر ہو گئی، اور امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور امام کا جو رومال تھا امام نے اس آنسوؤں کو صاف کیا، اور وہ رومال تر ہو گیا پورا، امام کا ریش مبارک تر ہو گئی، اتنا روئے امام نے کہا چلو اٹھو، اور امام اپنے گھر سے جو کوفہ میں جہاں امام مقیم تھے وہاں سے تشریف لائے یا مسجد سہلا، اس مقام پر آئے، اور امام نے اس مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سجدے میں گئے۔ اس لیے جب ہم دعا پڑھیں گے نا بھی مقام امام صادق اسلام کی دعا، اس کے بعد ایک سجدہ ہے، اور سجدے میں یہ ہے کہ پھر جو چاہے اللہ سے مانگو، کہ اللہ تعالیٰ مغموم دل کی، ٹوٹے ہوئے دل کی حاجت کو اس مقام پر پوری کرتا ہے۔ امام سجدے میں گئے، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا امام نے، دعا مانگی، سجدے سے جیسے سر اٹھایا اور امام ابھی باہر نکلے مسجد سے کہ ایک شخص آیا امام کو بتلانے کے لیے کہ مولا وہ جس خاتون کو گرفتار کر کے لے کر گئے تھے نا، اس کو رہا کر دیا۔ تو امام نے کہا کیا ہوا وہاں پر، کیونکہ امام نے جیسے یہاں تشریف لائے تھے نا تو ایک شخص کو دربار میں بھیجا تھا کہ تم جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں۔ اس نے کہا کہ اس کو جب بادشاہ کے سامنے لے کر گئے، عباسی بادشاہ خلیفہ تھا، تو اس نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو اس خاتون نے واقعہ بیان کر دیا، اور سپاہیوں نے بیان کیا اصل میں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو پتہ نہیں بادشاہ کو کیا ہوا، بجائے سزا دینے کے اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اس کو 200 درہم دو، اس کو آزاد کر دو۔ تو مولا لیکن اس نے 200 درہم لیے نہیں اس سے، اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، اور وہ دربار سے باہر چلی گئی۔ امام نے کہا واقع نہیں لیے، اس نے علم امامت سے جانتے، لیکن امام نے اس کو تاکید کیا، کہا واقع نہیں لیے۔ یعنی امام نے اپنے پاس سے 7 دینار نکالے، 7 دینار تھے 700 درہم کے برابر، 7 دینار نکالے، اور کہا اس کو جا کے یہ دینا اور کہنا کہ صادق آل محمد نے دیے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا کی قسم بہت زیادہ وہ فقیر اور محتاج ہے اس وقت، لیکن اس نے فقط 200 درہم اسے اس لیے نہیں لیے تھے کہ میں دشمن اہل بیت سے کچھ نہیں لوں گا، اب ہماری جانب سے اس کو ایک تحفہ دینا اور ہمارا سلام پہنچانا اس کو۔ تو بشار کہتا ہے کہ میں پہنچا ان کے پاس، اور میں نے کہا کہ بی بی امام نے آپ کو یہ 7 دینار بھجوائے اور اپنا سلام کہا ہے آپ کو۔ تو اس نے کہا امام نے سلام کہا ہے مجھے، یہ سن کر وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اٹھی اور پھر دوسری دفعہ پوچھا کہ کیا امام نے واقعا مجھے سلام کہلوایا، تیسری دفعہ پوچھا کیا امام نے واقعا مجھے سلام کہلوایا۔ امام کی جانب سے وہ جو 7 دینار تھے اس نے وہ ہدیہ لیا، اور اسے کہا کہ واقعا میں اس کی بہت زیادہ محتاج تھی اپنی زندگی میں۔ اب جب اس نے 200 درہم وہاں پر رد کیے تھے تو کوئی نہیں معلوم تھا کہ امام 7 دینار بھجوانے والے، اس نے اس وقت رد کیے تھے کہ میں چاہے غربت میں زندگی گزار لوں گی لیکن دشمن اہل بیت غاصب کے ہاتھ سے کچھ نہیں لوں گی۔ اور امام علیہ السلام کی جانب سے جو پھر اس کو جو تحفہ ملا اس نے وہ قبول کیا، اور یہ مقام وہ ہے کہ جہاں امام نے دعا کی تھی بی بی فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجنے والی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مقام پر کم سے کم ہمیں بھی یہ ضرور کہنا چاہیے کہ لعن اللہ قاتلی کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اے بی بی فاطمہ آپ کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، آپ پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، آپ کا حق غصب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، مولا علی علیہ السلام کا حق غصب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب ہم اس دعا کو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی دعا میں انشاءاللہ شریک ہوں گے، اور اس مقام پر امام نے دعا کی تھی، سامنے دیکھیں دعا لکھی ہوئی ہے، امام
نماز کے بعد یہ دعا اگر پڑھیں تو زیادہ تاکید ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انت اللہ لا الہ الا انت مبدئ الخلق ومعیدهم وانت اللہ لا الہ الا انت خالق الخلق ورازقهم وانت اللہ لا الہ الا انت القابض الباسط وانت اللہ لا الہ الا انت مدبر الامور وباعث من في القبور انت وارث الارض ومن عليها اسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم وانت الله لا اله الا انت عالم السر واخفى اسألك باسمك الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت واسألك بحقك على محمد واهل بيته وبحقهم الذي اوجبته على نفسك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تقضي لي حاجتي الساعة يا سامع الدعاء يا سيدا يا مولاه يا غياثا أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجنا الساعة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء. اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے جائیے اور جو کوئی آپ کی خاص حاجت ہے، جیسے امام صادق علیہ السلام نے اس خاتون کی رہائی کی حاجت مانگی تھی، آپ کوئی بھی اپنی حاجت ایسی خاص ہو اس کو طلب کریں سجدے میں جا کر. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.